السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 22 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 24 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ روس کا یوکرین پر مبینہ حملہ، دارالحکومت کیف میں دھماکوں کی گونج۔ روسی حکومت نے یوکرین پر حملے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد یوکرینی دارالحکومت کیف اور دیگر مختلف علاقوں میں دھماکوں کی گونج سنی گئی۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر نے گزشتہ روز ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے ڈونبیس میں فوجی آپریشن کا اعلان کیا تھا۔ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ بیرونی مداخلت ہوئی تو روس جواب دے گا۔ بین الاقوامی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرینی دارالحکومت کیف اور ڈونبیس میں دھماکے سنے گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن یوکرین کی دھمکیوں کا جواب ہے اور اس کا مقصد خطے کو اسلحے سے پاک کرنا ہے۔ کسی بھی خون خرابے کا ذمہ دار یوکرین ہوگا۔ روسی حملے کے بعد یوکرین میں سول فضائی پروازیں محدود ہو گئیں۔ روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کے شہروں پر حملے کی تردید کی ہے۔ روس کی سرکاری ایجنسی RIA نے وزارت دفاع کے حوالے سے کہا ہے کہ روس یوکرین کی فوجی تنصیبات اور فضائیہ یعنی ایئر ڈیفنس اور ایئر فورسز کو جنگی ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرین پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حملہ انسانیت کو تباہ کن نقصانات سے دوچار کرے گا۔ عالمی برادری روس کو جواب دہ سمجھے گی۔ امریکی صدر نے روسی حملے کے رد عمل میں قوم سے خطاب کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین کو امن کا موقع دینا ہوگا۔ کئی لوگ پہلے ہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ حکومت کی خاموش بین الاقوامی شناخت جاری ہے۔ طالبان کے ایک سینئر رکن انس حقانی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے امارات اسلامیہ کو خاموش یا چپکے سے تسلیم کرنے کا عمل جاری ہے اور سیاسی شعبے میں مثبت بہتری آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سیاسی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کابل آج سفارت خانوں سے بھرا ہوا ہے اور بہت سے ممالک میں ہم نے اپنے سفارت خانے کھول رکھے ہیں، جو کہ تسلیم کرنے کا ایک خاموش عمل ہے۔ صوبہ خوست میں ایک جلسہ عام میں قبائلی رہنماؤں اور مقامی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے انس حقانی نے کہا کہ اختلافات سے ملک کی قومی اقدار کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور سیکیورٹی فورسز کو امارات اسلامیہ کے رہنما کے معافی کے فرمان کی پابندی کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی طالبان یا حکومتی اہلکار آپ پر دباؤ ڈالتا ہے تو یہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ ہم اسے اس شخص کا ذاتی جبر کہہ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے گاؤں یا قبیلے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ حکام سے رجوع کر سکتے ہیں۔ خوست میں قبائل کے درمیان ہونے والی ایک غیر رسمی ملاقات میں صوبے میں خواتین کے جہیز کا بھی تعین کیا گیا۔ انس حقانی نے یہ بھی کہا کہ دلہن کے خاندان کی طرف سے دلہے کے خاندان کو فراہم کی جانے والی رقم شریعت میں حرام ہے، اسے جہیز کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں شریعت کے اصولوں کا اطلاق کرنا چاہیے۔ افغان وزیر اعظم کی ازبیکستان کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند نے منگل کی سہ پہر ازبیکستان کے نائب وزیر اعظم سردار عمرزاکوف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں افغانستان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران بشمول وزیر اعظم کے نائب ملا عبدالسلام حنفی، قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور قائم مقام وزیر تجارت نور الدین عزیزی موجود تھے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ ازبک وفد کے ساتھ قریبی تعاون اور بعض اہم منصوبوں پر عمل درآمد کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبیکستان کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے ملانے کے لیے افغانستان ایک اہم ملک ہے اور وہاں پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر دوسری جانب اقوام متحدہ میں طالبان کے نامزد مستقل نمائندے سہیل شاہین کو دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ طالبان کے ایک ذریعے نے بتایا کہ سہیل شاہین بیک وقت اقوام متحدہ میں کابل کے نامزد مستقل نمائندے
نمائندے کا عہدہ سنبھالیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امن مذاکرات کے دوران ملا عبدالغنی برادر دوحہ دفتر کے سربراہ تھے۔ ملا عبدالغنی برادر فی الوقت نائب وزیر اعظم ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ نے سابق افغان مفرور صدر اشرف غنی کا نام اپنے سربراہان مملکت کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ 15 فروری کو اقوام متحدہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر شائع ہونے والی اس فہرست میں افغانستان کی خاتون اول کے طور پر مفرور صدر اشرف غنی کی اہلیہ رولا غنی کا نام بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے سابق وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر کا نام بھی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ میں افغانستان کے نمائندے کے ناظم الامور ناصر احمد فائق کا نام فہرست میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے سابق سفیر اور اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل نمائندے غلام محمد اسحاق زئی کے مستعفی ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست ایک متنازع مسئلہ بن گئی ہے۔ اسحاق زئی کے استعفے کے بعد نصیر احمد فائق کو افغانستان کا ناظم الامور مقرر کیا گیا تھا، تاہم بعد میں اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ مشن کے نائب نمائندے محمد ولی نعیمی کو اس عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ بیوی کو 4 سال قید میں رکھ کر جائیداد ہتھیانے والا مصری شوہر گرفتار۔ مصر میں ایک شخص نے مبینہ طور پر جائیداد ہتھیانے کے لیے اپنی ہی بیوی کو مردہ قرار دے کر اس کی موت کا سرٹیفکیٹ بنوایا اور اسے ایک کمرے میں بند کر کے مسلسل 4 سال تک تشدد کا نشانہ بنایا۔ العربیہ اردو کے مطابق یہ واقعہ مصر کے شہر جیزہ گورنری میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 4 سال تک ایک کمرے میں قید رکھا۔ سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ شخص نے اپنی بیوی کو جیزہ گورنری کے علاقے حوامدیہ کے ایک مکان میں قید کر رکھا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ خاتون کا شوہر ایک سرکاری مرکز میں کام کرتا ہے۔ جیزہ سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کے حکام نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے بھیج دیا اور اس کی بیوی کو قید سے آزاد کرا لیا۔ رہائی پانے والی خاتون نے پولیس کو ریکارڈ کروائے گئے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کے شوہر نے ان پر حملہ بھی کیا، جس سے ان کے جسم پر مختلف زخم آئے۔ بیان کے مطابق خاتون کے شوہر نے ان کے بال بھی کاٹ ڈالے اور انہیں اعصابی آرام اور سکون کی دوائیاں دیں۔ ملزم نے خاتون کو زبردستی گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے لیے موت کا سرٹیفکیٹ جاری کروایا تاکہ وہ ان کی بہنوں سے ان کی میراث چھین سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے واقعے کی رپورٹ جاری کی، جس کے بعد پبلک پروسیکیوشن آفس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دریائے نیل کے پانی کا رنگ اچانک تبدیل ہونے سے شہریوں میں خوف۔ مصر میں منگل کے روز دریائے نیل کے پانی کی رنگت میں اچانک تبدیلی دیکھی گئی۔ اس بات نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ مصریوں نے دریائے نیل کے پانی میں گدلا پن ظاہر ہوتے دیکھا، جس سے ان کے دلوں میں پانی کے آلودہ ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ واضح رہے کہ دریائے نیل کو ملک میں پینے کے پانی کا مرکزی ذریعہ شمار کیا جاتا ہے۔ مصر میں آبی وسائل کے وزیر محمد عبدالعاطی کے مطابق گدلے پن کا تعلق سیلابی پانی کی نکاسی کے نیٹ ورک سے ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پانی کا گدلا پن 2 یا اس سے زیادہ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ مصری وزیر کے مطابق اس گدلے پن کا پینے کے پانی کے معیار اور زرعی اراضی پر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ مصر کے کئی صوبوں میں ہفتے اور اتوار کے روز موسلا دھار بارشیں ہوئیں اور سیلابی ریلوں کی صورتحال دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں کئی مرکزی شاہراہیں اور بندرگاہیں بند ہو گئیں۔ باجوڑ کے گاؤں میں ہر قسم کی موسیقی پر پابندی عائد۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کے ایک گاؤں میں منعقد ہونے والے مقامی جرگے نے اپنے ایک فیصلے میں اس علاقے میں ہر قسم کی موسیقی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تاہم ضلعی انتظامیہ اور تحصیل سالارزئی کے پولیس حکام نے اس پابندی سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق رواں ہفتے منعقد ہونے والے جرگے میں فیصلہ کیا گیا کہ علاقے میں خوشی کی تقریبات میں موسیقی پر خرچ ہونے والی رقم کو مساجد کی بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے مقامی رپورٹر بلال یاسر نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق فیصلے کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ باجوڑ کے گاؤں عالمانو قلعے میں ایک گھر میں فوتگی اور دوسرے گھر میں شادی کی تقریبات چل رہی تھیں، جس پر اہلیان علاقہ نے تنقید کرتے ہوئے ایک جرگے کے ذریعے ہر قسم کی موسیقی پر پابندی لگا دی۔ ان کے مطابق جرگے میں فیصلہ ہوا کہ گاؤں میں آئندہ شادی بیاہ کی تقریبات میں اگر کسی نے گانا بجانا
گانا، ڈانس اور پارٹی وغیرہ کی تو پیش امام صاحب نکاح میں شرکت نہیں کریں گے، اور ایسے گھر والوں کی میت کے کفن دفن میں پورا گاؤں شرکت نہیں کرے گا، اور نہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی تعلقات رکھے گا جس کو اکثریت نے قبول کر لیا۔ بلال یاسر نے مزید بتایا کہ یہ واقعہ ایک ایسے گاؤں میں پیش آیا جس کا نام عالمہ نوکلے ہے۔ اس گاؤں کا پرانا نام موسیقاروں کا گاؤں تھا، بعد ازاں اس علاقے میں اسلام پسندوں کی اکثریت کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ یہ خبر میڈیا میں خاص اہمیت کی حامل تصور کی جا رہی ہے، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک عام سی بات ہے۔ واضح رہے کہ موسیقی کے تعلق سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں یوں منقول ہے: لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ ترجمہ: میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔